السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، ان کی تبلیغ سے لے کر ان کی کشتی بنانے تک اور عذاب الہی کے نازل ہونے تک کا مکمل واقعہ۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید نے بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور مجموعی طور پر 29 صورتوں میں ان عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا نام 43 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار، عبد المالک، عبد الاعلی تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ سالہ سال اپنی قوم کے اوپر نوحہ کرتے رہے ہیں۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ علی بن ابراہیم نے بسند حسن حضرت امام جعفر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 300 برس تک اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی، لیکن قوم نے ان کی دعوت قبول نہ کی۔ پھر چاہا کہ ان کے لیے بد دعا کریں۔ اس وقت ان پر طلوع آفتاب کے قریب آسمان اول کے فرشتوں میں سے 2000 فرشتوں کا گروہ نازل ہوا۔ وہ عظماء اعلیٰ میں سے تھے۔ نوح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم سب آسمان اول کے فرشتے ہیں اور ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کے لیے بد دعا نہ کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے انہیں 300 سال کی مہلت دی اور 300 سال ختم ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پھر انکار کر دیا، تو آپ نے پھر ان کے لیے بد دعا کا ارادہ فرمایا۔ پھر دوسرے آسمان سے 2000 فرشتوں کا ایک گروہ آیا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آسمان دوم سے 2000 فرشتوں کے قبیلے ہیں اور ہم آپ سے التجا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو مہلت دیں، ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ تو آپ نے پھر 300 سال کے لیے انہیں مہلت دے دی اور وہ ایمان نہ لائے، تو آپ نے ان کے لیے یقینی طور پر بد دعا کا ارادہ فرمایا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 36۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہذا جو یہ کچھ کرتے ہیں آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ سورہ نوح آیت نمبر 26-27۔ اور نوح نے کہا پروردگار، روئے زمین بسنے والے ایک بھی کافر کو نہ چھوڑو، اور اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یہ لوگوں کو گمراہ کریں گے اور یہ لوگ صرف بدکار کافر اولاد ہی پیدا کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس بد دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کھجور کے درخت لگائیں۔ آپ نے درخت لگائے اور آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر مذاق بناتے تھے کہ ایسا بوڑھا شخص جس کی زندگی کے 900 سال گزر گئے ہیں اور اب وہ کھجور کے باغات لگا رہا ہے، اور آپ کو پتھر مارتے تھے۔ اسی طرح 50 سال گزر گئے اور کھجور کے تمام درخت بڑے اور مضبوط ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان درختوں کو کاٹیں۔ یہ دیکھ کر آپ کی قوم آپ کا مذاق بنانے لگی کہ جب یہ درخت بڑے اور مضبوط ہو گئے ہیں تو اس بوڑھے نے ان درختوں کو کاٹ دیا۔ اس بوڑھے کی عقل زائل ہو گئی ہے اور پیری اس پر غالب آ گئی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 38-39۔ اور وہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنانے لگے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو وہاں سے گزرتا تو وہ ان کا مذاق اڑاتا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو۔ ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ کس پر وہ غالب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تعلیم پر مامور فرمایا۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع فرمائی۔ اس کشتی کی لمبائی 1200 ہاتھ، چوڑائی 800 ہاتھ، اونچائی 80 ہاتھ تھی۔
ایک ہاتھ سے مراد کوہنی سے لے کر درمیانی انگلی کے سرے تک ہوتا ہے، جو کہ آدھا میٹر بنتا ہے۔ اس طرح کشتی کی لمبائی تقریباً 600 میٹر، چوڑائی 400 میٹر اور اونچائی 40 میٹر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، خداوند تعالیٰ، کشتی بنانے میں میری کون سی مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اپنی قوم کے درمیان یہ اعلان کرو، جو کشتی بنانے میں میری مدد کرے گا، اس کی کوئی چیز تراشے گا، وہ سونا اور چاندی بن جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو لوگ کشتی بنانے میں آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اور مذاق بھی کرتے جاتے تھے کہ جنگل میں کشتی بنا رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا تو 40 سال پہلے ان کی عورتوں کو باندھ کر دیا اور پھر کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو اللہ کے حکم سے آپ نے سریانی زبان میں ندا دی، جس کو سن کر تمام چوپائے اور جانور حاضر ہوئے۔ آپ نے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل فرمایا۔ آپ کی 950 سالہ تبلیغ کے نتیجہ میں دنیا کے تمام لوگوں میں صرف 80 اشخاص آپ پر ایمان لائے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 40۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تندور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا، اے نوح، ہر جوڑی میں سے 2 سوار کرو اور اپنے گھر والوں میں سے بھی، سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی ہے، اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ کشتی کو مسجد کوفہ میں تیار کیا گیا۔ جب وہ دن آیا جب خدا تعالیٰ نے انہیں ہلاک کرنا چاہا تھا، نوح علیہ السلام کی زوجہ تندور میں، جو مسجد کوفہ میں مشہور ہے، روٹی پکا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام کشتی میں جس جگہ جانور تھے اس جگہ چیزوں کا بندوبست فرما رہے تھے کہ زوجہ نوح علیہ السلام نے آپ کو آواز دی اور کہا، تندور سے پانی ابل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے آ کر تندور پر کچھ مٹی ڈالی اور اس پر مہر لگائی کہ پانی باہر نہ آئے، اور جا کر تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا۔ پھر تندور کے پاس آئے، مہر توڑی اور مٹی ہٹا دی۔ آفتاب چھپ گیا اور بجائے اس کے کہ قطرہ قطرہ پانی آتا، بلکہ یک بارگی پانی آیا اور تمام چشمے ابل پڑے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورۃ القمر آیت نمبر 11 تا 13۔ پھر ہم نے زوردار پانی سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین کو شگفتہ کر کے چشمے جاری کر دیے، تو دھواں اور پانی اس امر پر مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا، اور تختوں اور کیلوں والی کشتی پر نوح علیہ السلام کو سوار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ کشتی پر سوار ہو جائیں۔ کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت خدا کے نام کے ساتھ نجات کی دعا کرتے رہنا یا بسم اللہ کہتے رہنا۔ نیز کشتی حرکت میں آئی اور نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا جو پانی میں کھڑا اور گرتا جا رہا تھا۔ فرمایا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا، میں جلد پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھ کو پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج خدا کے عذاب سے تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا، پالنے والے، یقیناً میرا بیٹا میری آل سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو تمام حکم کرنے والوں سے بہتر حکم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، وہ تمہاری آل سے ہرگز نہیں ہے جن کی نجات کا میں نے وعدہ کیا ہے، لہذا مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہل مت بنو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں، تیری جس بات کا مجھے علم نہیں، تو مجھے نہ بخشے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جیسے خدا تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا، اسی اثناء میں ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور کسر محل نوح علیہ السلام غرق ہو گیا۔ کشتی مڑی اور اس کی موجوں نے تپیڑا دیا
یہاں تک کہ مکہ میں پہنچی اور کعبۃ اللہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو گئی تھی، اور خانہ کعبہ کو بیت العتیق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غرق ہونے سے بچ گیا۔ غرض 40 دن تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمے ابلتے رہے، یہاں تک کہ کشتی اس طرح بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، یا رحمان و اتقن، یعنی پروردگار احسان فرما۔ اس وقت خدا نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو کھینچ لے، جیسا کہ قرآن نے بیان فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 44، یعنی کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے، اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ جو پانی زمین سے باہر آیا تھا زمین نے اسے جذب کر لیا، مگر آسمان کے پانی کو قبول نہ کیا، اور کہا کہ خدا نے مجھے صرف اپنے پانی کے جذب کرنے کا حکم دیا، اور آسمان کا پانی زمین کے اوپر ہی ٹھہر گیا، اور کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری، جو کہ موصل میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے۔ پس اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جو پانی زمین پر رکا ہوا ہے اسے ان دریاؤں میں پہنچا دو جو دنیا کے ارد گرد پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور کہا، نوح اترو سلامتی اور برکت کے ساتھ ان جماعتوں کے جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں زندگی کا کچھ موقع عطا کریں گے، پھر انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے 80 مومنوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ تھے کشتی سے اترے اور مدینۃ السامنین کی بنیاد ڈالی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس بھی ان کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ کرۂ ارض کی تمام نسلیں انسانی کی بعض گشت انہی فرزندوں میں سے ہیں۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقہ میں رہتے ہیں، اور دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو مشرق وسطی میں رہتے ہیں، اور تیسرا یافس کی نسل کو چین کے ساکنین سمجھا جاتا ہے، کیونکہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے فرزندوں سے آگے بڑھی۔ اسی سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام 2 پدر میں سے ایک پدر ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پورے 6 مہینے سرے گرداں رہیں۔ یہ مدت ابتدائے ماہ رجب سے لے کے ذوالحج کے اختتام تک تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق 10 رجب سے لے کر روز عاشورہ تک کشتی پانی کی موجوں میں سرے گرداں رہی۔ حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور خدا کے حکم سے وہ چلی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر وحی فرمائی کہ میں اپنے بندے نوح علیہ السلام کی کشتی کو تم میں سے کس پر ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تمام پہاڑوں نے اپنے سر بلند کرنا شروع کر دیے، سوائے کوہ جودی کے جو موصل میں ہے۔ اس نے عاجزی و انکساری سے کام لیا اور عرض کی، میرا وہ رتبہ نہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی مجھ پر اترے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی انکساری کو پسند فرمایا اور کشتی کو اسی پر معمور فرمایا، لہذا کشتی جودی سے ٹکرائی اور اسی پر ہی ٹھہر گئی۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سے اپنا سر باہر نکالا اور دعا کی کہ اے میرے پیارے اللہ احسان فرما۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی تھی۔ جودی پہاڑ کے بارے میں بعض مفسرین نے اس کو حدود شام یا عراق کے شمالی پہاڑ سمجھا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو موصل اور الجزیرہ کے درمیان ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال ہوئی، 850 سال مبعوث ہونے سے قبل، 900 سال قوم کی ہدایت کا زمانہ، 200 سال کشتی کی تیاری میں گزارے اور 500 سال کشتی کے کنارے لگنے کے بعد گزاری۔ جب پانی خشک ہوا تو شہروں کی بنیاد ڈالی اور اپنی اولاد کو وہاں آباد کیا۔ جب 2500 سال پورے ہوئے تو آپ ایک دن دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ملک الموت آئے اور کہا، السلام علیکم یا نبی اللہ۔
تو آپ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اے ملک الموت کس کام کے لیے آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اتنی مہلت دو کہ دھوپ سے سائے میں چلا جاؤں۔ تو فرشتے نے کہا جی ہاں۔ تو آپ جب چھاؤں میں آئے تو آپ نے فرمایا ملک الموت میری ساری زندگی صرف دھوپ سے چھاؤں میں آنے کی مانند تھی۔ یہ جملہ بولا اور فرشتے نے آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔